السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ حضرات، یہ سالانہ بین الاقوامی جلسہ یہاں ہر سال مذہب کے نام پر جو لوگ غیر ضروری یا پھر ناحق اس کا غلط پروپیگنڈا کر کے نفرت پھیلانے کی جو کوشش کی جاتی ہے، تو اس دربار سے یا اس اسٹیج سے اس غلط فہمی کو دور کیا جاتا ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ مذہب کا کبھی یہ بنیادی اصول نہیں رہا، چاہے وہ دھرم کوئی بھی دھرم ہو، ہر دھرم انسانیت سکھاتا ہے، آپس میں پریم اور محبت اور بھائی چارگی کو بڑھاوا دیتا ہے، اور ظلم اور زیادتی اتیاچار کے خلاف ہر مذہب آواز اٹھاتا ہے۔ مگر اس کو نہ سمجھ کے یا پھر اس کا مس یوز کرنے والوں کے لیے اس اسٹیج سے ہمیشہ پیغام ملتا ہے۔ تو بہرحال میں ایک 3 نکات آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ دھرم چاہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، رام کرشن اوتار، جتنے بھی اوتار آئے، جتنے بھی دھرم آئے، ان تمام، اور اس کے بعد جو اسلام آیا، ان تمام دھرموں میں اور اسلام میں 3 بنیادی نکات یا 3 بنیادی پوائنٹس کامن ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کوئی اوتارک پرش آتا ہے، کوئی دھرم لے کے آتا ہے، تو اس کا سب سے پہلا مقصد یا پہلا جو پوائنٹ، پہلا جو اس کا مقصد ہوتا ہے، وہ انسان کو، مانو کو ایشور پرماتما اللہ سے ملانا ہوتا ہے، ایک۔ اور دوسرا، اس زمانے میں جو پاپ ہوتا ہے، اس پاپ کو ختم کرنا بھی اس زمانے کے اوتار یا رشی منی یا نبی رسول اوتار ہادی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے، تیسرا جو نقطہ ہے، اس زمانے کے جو طاقتور لوگ، مالدار لوگ اور سیاسی پاور رکھنے والے لوگ غریبوں پر، کمزوروں پر جو ظلم کرتے ہیں، ان کو ظلم سے روکنا ہے۔ یہ 3 مقاصد ہر مذہب کے ہمیشہ سے رہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی اوتار رشی منی آئے، اور اسلام کا بھی یہی بنیادی مقصد رہا۔ صرف اسلام میں اور دیگر مذاہب میں فرق یہ رہا کہ دیگر مذاہب کا جو معاملہ تھا جزوی تھا، اور ان کا دائرہ مخصوص تھا، اور ان کا پیریڈ آف ٹائم بھی کم تھا، مگر اسلام کا دائرہ وسیع ہے اور اس کا ٹائم بھی لاب اتنا ہی ہے، تو لہٰذا اور اس کا جو ریجن ہے، اس کا جو دائرہ ہے، یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ مگر بنیادی مقصد میں یہ بھی کامن ہے کہ ایک تو اللہ سے ملانا، جس کے لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو بڑا سخت محنتی ہے، اگر وہ محنت میرے لیے کرتا تو مجھے پا لیتا۔ تو انسان کو اللہ سے ملاقات کرانا یہ بنیادی مقصد رہا ہر دھرم کا۔ اور دوسرا، جیسا انسان کو پاپ سے بچانا، اللہ قرآن میں فرماتا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یعنی تم میں ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ تو اس طرح پاپ کو، برائی کو ختم کرنا۔ اور تیسری بات، ظالموں سے مقابلہ کرنا، کیونکہ کمزور لوگ جب ظالموں کا شکار ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری مدد کے لیے تو کوئی طاقتور قوم کو کھڑا کر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الَّذِينَ قَوْمُ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب ظالم قوم کی دبر کٹ جاتی تو اللہ کی حمد قائم ہوتی ہے۔ تو یہ 3 بنیادی مقصد کو لے کے دنیا میں ہر مذہب آیا اور ہر دھرم آیا۔ مگر اگر کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی دھرم میں یہ 3 بنیادی مقصد نہ ہو،
ان تین بنیادی مقصد کو لے کر کوئی دھرم کوئی مذہب نہ کھڑا ہو تو اس سے فساد ہی فساد ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہندوستان میں، حالانکہ آج سے کچھ سال پہلے، ایک 10-20 سال 50 سال پہلے جو بھائی چارگی تھی، جو ہندو مسلمانوں میں جو محبت، جو آپس میں ایک جو پریم تھا، آج وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیونکہ ایک بات میں سیدھی ایک مثال دے کے بتاتا ہوں، کوئی بھی کمپنی جیسا بجاج کمپنی، کوئی بھی کمپنی، اس کا ٹائٹل اگر کوئی غلط استعمال کرا ہے، اس کی ٹائٹل کے نام سے اگر کوئی ڈپلیکیٹ پروڈکٹ بنایا تو کمپنی فوراً کیس ڈال کے اس پہ نا وہ جرمانہ عائد کرتی۔ تو لہٰذا دھرم، یہ جو دھرم کے نام پر، کیونکہ دھرم ملاپ چاہتا ہے، مگر دھرم کے نام پر اگر فساد کرنا چاہ رہے اور دھرم کا ٹائٹل یوز کر کے ایشور پرماتما اللہ کی مرضی کے خلاف اگر عمل کرنا چاہ رہے تو اس کا ہے نا حساب ایشور پرماتما اللہ لے گا۔ ایشور پرماتما ہے نا اتنا انہیں خاموش آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے آپ جو ہے میرا دھرم، میں جو دھرم کو نازل کرا یا میں دھرم کو جو دنیا میں بھیجا، اس کا مقصد انسانوں کو ایکتا، اتحاد اور محبت پیدا کرنے کے لیے بھیجا، تو تم اس کا مس یوز یعنی دھرم کے نام پر لوگوں کو آپس میں نفرت پیدا کرنا چاہ رہے، لوگوں میں پھوٹ پیدا کرنا چاہ رہے، لوگوں کے اندر نہ خوف پیدا کرنا چاہ رہے۔ یہ دیکھو، یہ کیونکہ یہ ایشور پرماتما اور اللہ کے منشے اور مرضی کے خلاف ہے۔ ہاں، پھر بھی ہندوستان میں بہت سے ایسے دھرم گرو ہیں جو بالکل ہے نا اس کے ہے نا خلاف ہے، اور وہ لوگ بھی بھائی چارگی چاہتے ہیں، آپس میں اتحاد پریم کرنا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی اس کے باوجود بھی لوگ ہے نا اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اتنا کمزور نہیں۔ آپ دیکھیں گے مہابھارت میں دروناچاریہ جو سب سے مہان گرو، اور کرپاچاری جو راج گرو تھے، اور جو ہے نا بھیشم پتا، اور جو ہے نا بھیشم پتا اور کرن، جو یہ لوگ ہے نا دھرم کے مہا گنیانی تھے، یعنی دھرم کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، دھرم کو جاننے والے تھے، مگر دھرم کو جاننے کے بعد بھی استی کا ساتھ دیے، دھرم کا ساتھ نہیں دیے، حق کا ساتھ نہیں دیے۔ تو کشن جی ہے نا ان کو بھی چھوڑے نہیں، کشن جی ان کو ختم کر دیے۔ یعنی آپ دھرم کا گیان حاصل کریں گے اور سب سے زیادہ مہا گرو بن جائیں گے، مگر اس کا دھرم کا گیان کا استعمال استی کے لیے کریں گے تو پرماتما پرمیشور اللہ تم کو چھوڑنے والا نہیں۔ ہاں، اسلام ہم اس زمانے سے، یہ اسٹیج اب سے نہیں، 1924 سے پورے صرف ہندو نہیں، ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہر دھرم کے لوگوں کے اندر پریم کی بھاونا پیدا کرنے کے لیے ان کے دھرم گرنتھوں سے ایسے نا اصول، ایسے پوائنٹس نکال کے سامنے رکھتے کہ آپس کے اندر کا بھید بھاؤ ختم ہو جانا۔ مگر آج ہے نا الٹی گنگا بہہ رہی ہے، لوگوں کے اندر نا دھرم ہے نا صرف ہے نا دھرم سے ان کا ادیش ایشور پرماتما سے سمبند پیدا نہیں کرنا نہیں، بلکہ ایک قوم کو ٹارگٹ بنا کے ان پہ ظلم کرنے کے لیے دھرم کو استعمال کیا جا رہا ہے، دھرم کا ٹائٹل یوز کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، دھرم کے اگر سیاسی معاملے میں، اگر سیاست کے معاملے میں تم لوگوں کا اگر قتل عام کرا دیے، لوگوں میں فساد کرا دیے، پھر بھی وہ بڑا پاپ نہیں کہلاتا، مگر دھرم کے نام پر اگر ناحق لوگوں کا اگر قتل عام کرا دیے، لوگوں میں فساد کرا دیے، لوگوں کے گھر بار تباہ برباد کر دیے، تو یہ مہا پاپ کہلاتا۔ اور اللہ اس مسئلے میں ایشور پرماتما خاموش بیٹھنے والا نہیں۔ ہم کیونکہ جس کے اندر ایشور کی پرماتما کی تھوڑا بھی خوف ہے، تھوڑا بھی اس کا بھے ہے، تھوڑا بھی ڈر ہے، تو ہم اپنے آپ کو روکنا چاہیے اس خیال سے خود کو بھی، اور ہے نا دوسرے قوم جو ہے نا اس مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہم پورا ہندوستان پھرتے تو لوگ ہے نا خوف کی زندگی گزارے، ہیبت کی زندگی گزارے۔ ارے ہم مولانا آج سے 10 سال پہلے جو ماحول تھا آج وہ ماحول نہیں۔ ارے کیا آخر دھرم گرو کو ہوا کیا؟ آپ دھرم کے نام پہ کیوں فساد کرنا چاہ رہے؟ کیا تم فساد کر کے دنیا میں تو کامیاب ہو جائیں گے؟ ایشور کو، پرماتما کو، اللہ کو کیا منہ بتائیں گے تم لوگ؟ کیا ایشور پرماتما کے سامنے تم کھڑے ہو سکتے؟ ارے ایشور پرماتما انہیں ہے نا سارے انسانوں کو جیسا ایک باپ اپنے اولاد کو جیسا چاہتا ہے، ایسا ایشور پرماتما ہر قوم کو، ہر انسان کو ایسا چاہتا ہے۔ جیسا ایک باپ اپنے ایک بھائی دوسرے بھائی پر اگر زیادتی کر رہا تو وہ باپ دیکھ نہیں سکتا،
فوراً اس کا ہے نا گریبان پکڑ کے کیسا تو اپنے بھائی پہ ظلم کر رہا، تو پھر ایشور پرماتما اللہ خاموش بیٹھیں گے کیا بھائی؟ ایک طاقتور قوم دوسری طاقتور سماج کو اگر کمزور سماج کو اگر دبانا چاہیے، کمزور سماج کو مٹانا چاہیے، تو ایشور پرماتما آنکھیں بند کر کے بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھے گا۔ تو لہٰذا کیونکہ یہ ہندوستان دھارمک دیش ہے، یہ دنیا ہے نا اس ہندوستان سے ہٹ گئے تو وہاں پہ دوسری دنیا میں دھرم نہیں، پھر بھی جہاں دھرم نہیں وہاں پہ لوگ امن سے رہ رہے، مگر جہاں دھرم سے انسان میں اتحاد پیدا ہوتا، پریم پیدا ہوتا، ایسے سرزمین پہ دھرم کے نام پہ خوف سے انسان بھائی کی زندگی گزار رہا، تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ لہٰذا میں اتنا میسج دیتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔